بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر ناظرین۔ آج بدوار ہے 27 اکتوبر اور ربیع الاول کی 20 تاریخ۔ کشمیر کراؤن پر سری نگر سے شائع ہونے والے مقامی اخبارات کی آج کی سرخیاں لے کر آپ کا میزبان سابق علی سابق حاضر خدمت۔ آغاز کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے۔ اخبار لکھتا ہے بٹا دوریا میں تصادم جاری، 14ویں روز تلاشی کے دوران اسلحہ برآمد۔ اخبار نے لکھا ہے سنبل بانڈی پورم میں سومو سٹینڈ کے قریب زوردار دھماکے میں خاتون سمیت 6 افراد زخمی جبکہ ایک گاڑی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اسی اخبار نے لکھا ہے محکمہ بجلی کے عارضی ملازمین بجلی جھٹکوں کے شکار، رواں برس 8 لقمۂ اجل، اب فوت شدہ افراد کو 27 لاکھ روپے ملنے کا امکان۔ روزنامہ تعمیل ارشاد پر نظر ڈالتے ہیں۔ اخبار نے لکھا ہے سری نگر کے 2 میڈیکل کالجوں کے طلباء کے خلاف FIR درج، پولیس۔ اسی اخبار نے لکھا ہے کرکٹ میچ کے جیت کا جشن، سانبا میں پولیس کے ہاتھوں 7 افراد گرفتار۔ اخبار نے مزید لکھا ہے وادی میں سردی کی شدت میں اضافہ، گلمرگ اور پہلگام میں منفی درجہ حرارت۔ روزنامہ آفتاب پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے دفعہ 370 اور 35(1) کی منسوخی کے بعد جموں و کشمیر میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری، بغیر خون خرابے کشمیر میں نیا دور شروع، امت شاہ۔ اسی اخبار نے لکھا ہے تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے امن کی فضا قائم ہونا لازمی، سرنکوٹ میں پارٹی عہدیداروں کے کنونشن سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا خطاب۔ اخبار نے مزید لکھا ہے چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ریاسی کی 2 بیٹیاں چندی گڑھ حادثے میں از جان، علاقے میں صف ماتم بچھ گئی۔ روزنامہ ایشین میل کی کچھ سرخیاں پڑھتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے پینے کے پانی کی قلت اور بجلی کی عدم دستیابی، شمالی، وسطی اور جنوبی کشمیر میں عام لوگوں کے احتجاجی مظاہرے۔ اخبار نے لکھا ہے ٹریفک حادثات میں انسانی جانوں کا اتلاف، وادی میں ٹریفک کا نظام درہم برہم، اوور لوڈنگ، اوور ٹیکنگ روزمرہ کا معمول۔ اخبار نے مزید لکھا ہے سرکاری تعلیم اداروں میں تعینات تدریسی عملہ پرائیویٹ ٹیوشن پڑھانے میں مصروف، انتظامیہ کی مجرمانہ خاموشی، اعلیٰ تعلیم یافتہ بے روزگاروں کے لیے سم قاتل، لیفٹیننٹ گورنر سے مداخلت کی اپیل۔ روزنامہ گڑیال سے چند سرخیاں لیتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے شہر سری نگر میں اسٹیٹ بینک کے ATM ختم کر کے صارفین کو پریشانی میں کیوں ڈالا گیا، عوام۔ اسی اخبار نے لکھا ہے مرکزی وزیر برائے امور خارجہ اور ثقافت کا بارہمولہ کا دورہ، عوامی نمائندوں کے ساتھ تبادلہ خیال۔ اب کچھ بین الاقوامی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ نائجیریا میں مسجد پر حملہ، 18 افراد جاں بحق۔ افغان نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست پروازوں کا آغاز، اور مشرقی سرحد پر چینی فوج کی سرگرمیاں بڑھ گئی۔ ان خبروں کو اخبار میں جگہ دی ہے روزنامہ روشنی نے۔ اب کچھ کھیل خبریں۔ T20 انٹرنیشنل میں پہلی بار انگلینڈ اور بنگلہ دیش کا مقابلہ، مجیب اور راشد نے تہلکہ مچا دیا، افغانستان نے اسکاٹ لینڈ کو 130 رن سے ہرا دیا، پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دے دی، محمد رضوان کرکٹر محمد شامی کی حمایت میں میدان میں آ گئے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کی سرخیوں کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیجیے اپنے میزبان سابق علی سابق اور آن لائن ایڈیٹر صوفی سجاد کو اجازت، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے چلتے چلتے اہل دانش کا قول، انسان صرف اپنے صوم و صلات سے نہیں بلکہ اپنے معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔